helping your child develop literacy skills 5 to 11 years. بہت سارے مزاحیہ طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ بچوں کی تعلیمی تربیت اور نشو و نما میں گھر پر مدد کر سکتے ہیں۔ اگر انگریزی آپ کی مادری زبان نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ایک سے زیادہ زبان کی سمجھ رکھنا فخر کی بات ہے۔ دو لسانی فن دماغ کی نشو و نما کو تیز کرتا ہے اور بچوں کو سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ انگریزی میں اپنے بچے کی مدد کر رہے ہیں اور یہ آپ کی مادری زبان نہیں ہے تو یاد رکھیں غلطیاں کرنا ٹھیک ہے۔ اس سے بچے سیکھتے ہیں کہ چیزوں کو نہ جاننے میں کوئی برائی نہیں، آپ جواب مل کر تلاش کر سکتے ہیں۔ جب ہم تعلیمی شعور کی بات کرتے ہیں تو ہم فقط لکھاوٹ، ہجے اور جملوں کے قواعد پر ہی سب توجہ دیتے ہیں، جبکہ کھیل تعلیمی شعور کی تعمیل کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں 10 آسان سرگرمیاں ہیں جو آپ گھر پر اپنے بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں، جن سے ان کی تعلیم پر بہت فرق پڑے گا۔ بات کرنا اور سننا۔ اپنے مادری زبان میں اپنے بچے سے زیادہ بات کریں۔ بچے اپنے خیالات کے بارے میں بات کر کے اور سوالات پوچھ کر ہی سیکھتے ہیں۔ یہ کھانے کے اوقات میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ساتھ کھانا کھائیں اور ایک دوسرے کے دن کے بارے میں بات کریں، یا جب بچے کے ساتھ باہر جائیں تو وہاں نظر آنے والی چیزوں کے بارے میں بات کریں۔ جسمانی طور پر متحرک رہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ باہر جائیں اور جسمانی طور پر متحرک ہوں۔ پارک میں جا کر کھیلیں یا چلیں۔ جتنے زیادہ موقع بچے کو کھیلنے اور نئے تجربے حاصل کرنے کے ملیں گے، اتنی ہی زیادہ ان کی لسانی تربیت کی نشو و نما ہوگی اور ان کے معاشرتی صلاحیتوں کو فروغ ملے گی۔ خاص مقصد کے لیے لکھنا۔ بچوں کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ لکھنا روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ آپ اپنے بچے کو ہفتے کی خریداری کی فہرست یا کسی دوست یا پڑوسی کو خط لکھنے کے لیے بتا سکتے ہیں۔ کہانیاں اور نظمیں۔ تعلیم اور تربیت کے لیے کسی بھی زبان میں کہانیاں اور نظم سننا اور پڑھنا ضروری ہے۔ آپ یہ اپنے گھریلو زبان میں کر سکتے ہیں، یا اگر آپ انگریزی میں پڑھنے میں اپنے بچے کی مدد کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ چیزیں نہ جاننے میں کوئی برائی نہیں۔ بچے اسکول میں بہت سارے خصوصی الفاظ سیکھتے ہیں جو والدین نہیں جانتے ہوں گے۔ آپ ان الفاظ کو ایک ساتھ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ کردار سازی۔ کسی بھی طرح کی کردار سازی بچوں کی تعلیمی شعور کو بڑھاوا دینے میں بہت اچھی ثابت ہوگی۔ مثال کے طور پر بچہ اپنی کوئی پسندیدہ نظم کو اونچی آواز میں پڑھ سکتا ہے یا کوئی ڈرامے کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس سے بچے کا ذخیرہ الفاظ اور تقریر بولنے کی صلاحیت دونوں کو بڑھاوا ملے گا، اور یہ دونوں چیزیں بچوں کی تعلیمی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ لکھنے کی عادت۔ نہ ختم ہونے والی تحریر، ہجے اور گرامر کو بھول جائیں۔ اپنے بچے کو 2 منٹ کے لیے جو کچھ بھی اس کے دماغ میں آتا ہے بنا کوئی فکر کیے ہوئے لکھتے رہنے کے لیے کہیں۔ بچہ جس عنوان پر لکھنا چاہے لکھنے دیں، یا اگر وہ چاہے تو آپ کوئی عنوان جیسے آئس کریم یا پھول چن سکتے ہیں۔ کچھ سیکھنے کا سب سے عمدہ طریقہ وہ ہے جب بچے کسی چیز کی تخلیق خوشی سے کریں اور جو کچھ وہ بنا رہے ہوں اسے اپنا سمجھیں۔ آرٹیکولیٹ۔ تعلیم کی نشو و نما کو فروغ دینے میں کھیل ایک بہترین طریقہ ہے۔ آرٹیکولیٹ کھیلنے میں آپ کو کسی خاص چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کھیل میں آپ باری باری کوئی چیز کا محض نام لیے بغیر اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔
آپ اشارہ کر سکتے ہیں، دوسرے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں یا دوسری چیزوں کے ساتھ اس شے کا کیا تعلق ہے یہ واضح کر سکتے ہیں، اور دوسرے شخص کو اندازہ لگانا ہے کہ آپ کے ذہن میں کون سا لفظ ہے۔ مثال کے طور پہ ہاؤس لفظ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماؤس لفظ سے ملتا جلتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں لوگ رہتے ہیں۔ الفاظ کا سلسلہ۔ اس کھیل میں کوئی ایک لفظ کہتا ہے اور پھر اگلا شخص کوئی ایسا لفظ کہتا ہے جو کسی نہ کسی طرح سے اس پہلے لفظ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہرا رنگ، گھاس، درخت، باغ، جھولے، اونچائی، ٹیلا وغیرہ۔ یہ کھیل اسی طرح جب تک چاہیں جاری رکھ سکتے ہیں۔ مزاحیہ کہانیاں۔ اس کھیل میں آپ 4 مختلف برتن میں کاغذ کے ٹکڑوں پر ترتیبات، کردار، احساسات اور اشیاء کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ ہر ایک برتن سے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیتے ہیں اور ان 4 نظریات کے استعمال کرتے ہوئے کہانی بنانا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے 4 الفاظ سمندر، پری، محبت میں اور جادو کی چھڑی ہو سکتے ہیں۔ پاس دی اسٹوری آن۔ اس کھیل میں سب اکٹھے ایک کہانی بناتے ہیں۔ کہانی میں اضافہ کرنے کے لیے ہر شخص کو ہر بار 3 الفاظ کی اجازت ہے۔ کہانی آپ کی پسند کے مطابق بے تکی ہو سکتی ہے اور جب تک آپ چاہیں کہانی کو موڑ دیتے ہوئے آگے بڑھاتے رہ سکتے ہیں۔